اچھا جی، اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ 6 نومبر کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ افغان طالبان رجیم جو ہیں ان سے دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن ہوا کیا کہ افغان طالبان رجیم کی ڈھٹائی برقرار رہی اور پھر ایک بار پھر سے پتہ چلا جی کہ مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں، جس پر وزارت خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات امن کے لیے کی جا رہے ہیں۔ بیسکلی یہی بنیادی وجہ ہے، کمزوری کے لیے ہرگز نہیں۔ طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں، الزام تراشی سے ماحول خراب کیا اور غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاک افغان تعلقات خراب کریں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو دیگر عناصر ہیں وہ کون ہیں۔ اچھا، ترجمان نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کی مدد یا پناہ دینے والا ملک پاکستان کا خیر خواہ نہیں۔ طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا اور یہی وجہ ظاہر ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پہلے تو جی وہ تحریری معاہدے کی طرف نہیں آ رہے تھے، ایکنالوجی نہیں کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر ہماری طرف سے دراندازی ہو رہی ہے، اس چیز کا ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، یہ کہا گیا جی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے۔ بالکل کرے گا، اور پاکستان کا موقف تو ڈے ون سے کلیئر ہے نا، ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف روکیں، اور اسی کے اوپر ہی آپ تحریری معاہدے سے کترا رہے ہیں، اور آپ کو شاید کیا فار آبویس ریزنز آپ کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر سامنے آئے ہیں۔ 30 ستمبر کو ایف سی ہیڈ کوارٹرز نارتھ کوئٹہ پر خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اس طرح کے بہت زیادہ بلا تردید شواہد موجود ہیں جو ڈوزیئرز میں ایڈ ہیں، جو کہ بارہا ان کو دکھائے گئے، ان کو ٹیبل پر پرووائڈ کیے گئے، بٹ دین اگین وہ ہیلے بہانے اور معاہدے سے کترانا اور اس طرح کی یہ ان کی باڈی لینگویج رہی۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی، اور یہ دہشت گرد افغان صوبے وردک کا رہائشی تھا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز حملے میں 8 شہری شہید اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ اب سوچیں تو جناب بالکل یہ اور پاکستان ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس طرح کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ساری سچویشن پہ جو مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی جناب یہ بھی طے ہوا ہے کہ جی پاکستان تورخم یا چمن سرحد باضابطہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ۔ تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان نے افغانستان کو ظاہر ہے ہر بار ہر موقع پر لاجواب بھی کیا اور بے نقاب بھی کیا، کیونکہ ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوست ممالک کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ افغان طالبان ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے امن میں اور کسی بھی طرح کے اس طرح کے معاہدے میں، اور رجیم جو ہے ان کی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو تحفظ دے رہی ہے، جس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جو مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ جی میں بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم نے ان کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس کے باوجود طالبان کا یہ جو رویہ ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور پاکستان نے کافی میرے خیال میں کوشش بھی کی ہے، اور میرا خیال ہے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید چمن کا بارڈر بھی کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان کو بطور ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر، جس طرح کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ وہ جو برادرانہ ہم نے تعلقات رکھ کے اور بڑی عرصے سے ان سے زخم کھائے ہیں، اس کی بجائے ان کے متعلق یہ رکھا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے معاملات خود طے کریں، آپ ہماری جینے دیں، آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ کریں، اور یہ جتنے آپ کے اقتصادی معاملات ہیں ان کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں، کچھ دیر کا نقصان بے شک کر لیں، وہ اب تھوڑے بہت اس کو بھی میز پر لانا ہوگا اور بات کرنی ہوگی کہ جناب اگر آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ جو اتنا آپ ہماری بندرگاہوں سے، ہماری یونیورسٹیوں سے، ہمارے ہسپتالوں سے جو فوائد اٹھاتے رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ باتیں بھی اب مزید میز پر لانی ہوں گی۔ اعزاز صاحب، جتنے بھی ادوار ہوئے 2 3 4 افغان طالبان رجیم کے ساتھ، اس میں ہمیں دیکھا ہے دوحہ والا بھی، اس کے بعد استنبول والا بھی، پاکستان کی باتوں کو تسلیم کرتا رہا وقت، یہ تک مانے کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ افغان سرزمین پر موجود ہیں، لیکن تحریری گارنٹی نہیں دی انہوں نے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ
کیوں نہیں؟ کیا تحریری گارنٹی دینے کا اختیار نہیں تھا اس وفد کے پاس؟ وہ ہائی پاورڈ وفد نہیں تھا؟ یا بار بار ہمیں یہ بھی اطلاعات تھی ہمارے پاس کابل کندہار کال کر کے پوچھنا پڑتا تھا ان کو ہر چیز کے لیے؟ گارنٹی کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ اس لیے نہیں تھے دے سکتے کہ نیت نہیں تھی. دیکھیں نا، وہ تو ابھی بھی ٹی ٹی پی کو ایک لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور کچھ پٹی ان کو بھارت بھی پڑھا رہا ہے. بہت سارے مجھے جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ پیچھے کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. یہ ان کے لیے میرے خیال میں بہت ہی کیا انگریزی میں کہتے ہیں مایوپک، یعنی بڑی کوتاہ بینی، یعنی چھوٹا دیکھنا، اس سے کام کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان کے ساتھ تو ان کے جتنے فوائد ملے ہیں اور آئندہ بھی مل سکتے ہیں وہ کسی اور تعلقات سے ان کو نہیں مل سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ بہار چلے جائیں گے، چلے جائیے چاہ بہار، جا تو نہیں سکے. اشرف غنی صاحب نے پوری کوشش کی کہ ہم چاہ بہار سے کر لیں. اشرف غنی صاحب نے یہ بھی پوری کوشش کی کہ ہم ناردرن کوریڈور کھول لیں. دیکھیں پاکستان کے اوپر پاکستان اور ان کا آپس میں جوڑ ہے بڑے عرصے سے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملک جو ہیں یہ دونوں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور پاکستان سے ہمیشہ یہ فائدہ رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ دل کھلا کیا ہے. آج بھی اتنے افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ ان کی زندگی بھی تنگ کروانے کے لیے آپ یہ کس قسم کی حرکات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل تو اس وقت کام نہیں کر رہی کہ وہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے پہلے بھی ماضی میں بھی کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب القاعدہ کو یہ پناہ دی ہوئی تھی انہوں نے 2001 میں، اس وقت بھی تو یہی تھا نا. تو اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آئی اور اپنی جا کے پہاڑوں میں لڑنا شروع ہو گئے، لیکن وہ نہیں چھوڑا جب پوری دنیا ان کے پیچھے لگی. آج بھی ان کے اوپر دیکھیں، ابھی جب بھارت گئے تھے ان کے وزیر خارجہ صاحب تو باقاعدہ اقوام متحدہ کی سینکشن سے اجازت لینی پڑی تھی ان کو جانے کے لیے. تو یہ تو ان کا حال ہے اور تڑتے اس طرح کرتے ہیں. پھر جب میں ان کی یہ سنتا ہوں نا انٹرویوز کہ جی ہم نے تو برطانیہ کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، روس کو شکست دی، تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے کیونکہ جب تاریخ دیکھیں تو ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. ہر بار انہوں نے مار کھائی اور 2 بار تو امریکہ اور روس کی بار تو پاکستان نے ان کی بچت کی، پاکستان نے اپنے افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرق اور بھی ہمیں کرنا چاہیے. کئی بار ہم میں سے کچھ لوگ جذباتی ہو کے پورے افغانستان کی بات کرتے ہیں. جو افغان عوام ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی بیر نہیں، ان کے لیے تو ہم نے ساری قربانیاں دی. یہ طالبان ہیں یہ جو میرے خیال میں جنہوں نے بدعہدی بھی کی ہے، اور اگر یہ معاہدہ بھی کر بھی لیتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتنا یقین نہ ہوتا ہے ان کے معاہدے پر، کیونکہ یہ بدعہدی کے عادی ہو چکے ہیں. اور اعزاز صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے مذاکرات تو بے نتیجہ رہے، لیکن اس سے ایک چیز اچھی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ترکی اور قطر کی جو قیادت ہے وہ اس مذاکراتی عمل میں شریک رہے اور انہی کے کہنے پہ مذاکرات کا یہ تیسرا دور بھی شروع ہوا. اس سارے سینیریو میں پاکستان کو موقع ملا اپنی بات بتانے کا، اپنے چیلنجز بتانے کا، نہ صرف ان کنٹریز کو بلکہ دنیا کو کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس شواہد بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، دوسرے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ایکسپوز ہو گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اب کسی بھی قسم کی سمپتھی ان کنٹریز کی طرف ہوگی افغانستان کے لیے؟ جی میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ہماری جو سفارتکاری کا دائرہ اور زیادہ پھیلانا چاہیے. سارے سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، رشیا، چائنا، آف کورس ترکی اور قطر بھی ہیں، سعودی عربیہ، ایون یو اے ای، ان سب کو اب ہم نے آن بورڈ کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ حرکات یہ ہو رہی ہیں، آج پاکستان ان سے اکیلا نبڑ رہا ہے، کل آپ کے اوپر یہ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے قوموں کے خلاف کام کرنے والے دہشت گرد جو ہیں وہاں پال رکھے ہیں. تو یہ ہمیں اب سب کو بتانا چاہیے. اور ابھی مجھے آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ترکی کے ان کے آ رہا ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے، تو وہ بھی یقیناً یہی معاملہ ڈسکس کرنا چاہے گا. باقیوں کے پاس بھی ہمارے وفود جانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ طالبان کا جو چہرہ ہے وہ اب سب کو صحیح طریقے سے دکھایا جائے. ان کو یہ جس طرح بھارت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر گیا نا، یہ بھی اپنے آپ کو تنہا کر رہے ہیں. تو ان کی جو چیز کو ایکسپوز کرنا جو ہے نا اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی بارڈر جو ہے وہ میرے خیال میں جتنا اس کو کلوزلی مینج کیا جائے اتنا بہتر ہوگا. اب ان کو بھی تھوڑی اکنامک سائڈ کے اوپر بھی پیچ محسوس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز احمد چوہے صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ دیکھیں اعزاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ افغان شہریوں کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ افغان طالبان رجیم کو پاکستان کی طرف سے جوابی
کارروائی کی جاتی جب جب وہ دراندازی کی کوشش کرتے ہیں. افغانستان میں آج بھی لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے, خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, آزادی اظہار رائے کے جو حق ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے, میڈیا چینلز بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ افغان عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے افغان طالبان رجیم.